अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी को तय करने के लिए इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकामात दिए हैं और शरीयत इस सिलसिले में क्या चाहती है, और कौन से वो मामलात हैं जिसमें शरीयत ने इंसानों को आज़ादी दी है और उसे इंसान की सूझबूझ और उसके अपने बैकग्राउंड और कल्चर पर छोड़ दिया। शादी का मामला इस एतबार से बहुत अहम है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। शादी के ताल्लुक से कुरान मजीद की अगर मुख्तलिफ आयतों को आप पढ़ेंगे तो बेशुमार आयतें हैं जिसमें निकाह के बारे में गुफ्तगू की गई। निकाह यानी रिश्ते इज़्दिवाज, शादी का एक ऐसा तरीका जिसे हम निकाह कहते हैं, लेकिन निकाह का एक मफहूम है, एक माना है, एक तसव्वुर है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे और आपके ज़हनों में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। लेकिन कुरान मजीद ने निकाह के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया और इस मानों में इस्तेमाल किया है कि बुनियादी तौर पर वो दरअसल उस रिश्ते को वाज़ेह करने के लिए, मुतय्यन करने के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है, जो दरअसल इंसान का रिश्ता है और एक मर्द और औरत का रिश्ता, उसे एक कानूनी शक्ल देने के लिए, जिम्मेदारी का रुख देने के लिए और उसके जरिए इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने और समाज और सोसाइटी को आबाद करने के लिए कुरान मजीद ने निकाह के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। लेकिन निकाह के सिलसिले में कुरान मजीद में ऐसी कोई चीज़ नहीं मौजूद है कि निकाह करते वक्त आप क्या करें, निकाह करते वक्त आपको किस अंदाज में निकाह करना चाहिए, निकाह में क्या क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए। यानी अगर इस एतबार से निकाह पर कोई चीज़ आप कुरान मजीद में पढ़ना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में बड़ी बुनियादी गुफ्तगू फरमाई और वहाँ से हमको कुछ वो चीज़ें मिलती हैं जो निकाह की शक्ल को, उसकी बुनियादों को और उसमें लाजमी तौर पर पाई जाने वाली चीज़ों को मुतय्यन करती हैं। पहले हम उन्हीं पर गुफ्तगू करते हैं कि पहले हम ये समझें कि वो क्या चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए रजामंदी को ज़रूरी करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए रजामंदी को ज़रूरी करार दिया, यानी गोया कि रजामंदी के बगैर, कबूल किए बगैर निकाह में उसे कबूल करना ज़रूरी है, उसके बगैर निकाह नहीं होगा। हाँ, इसकी गुंजाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि निकाह चाहे खुद बराह रास्त कबूल किया जाए या किसी के वास्ते से कबूल किया जाए, किसी को अपना वकील बना दिया जाए, नुमाइंदा बना दिया जाए या बराह रास्त कबूल कर लिया जाए। खास तौर पर इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के इज्जत और उनके एहतराम में और उनके उस एक जो लड़कियों के लिए शर्म और हया का तस्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना चाहा है, उस पसे मंजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उनकी रजामंदी को तो ज़रूरी करार दिया है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी उनके वालिद को, उनके सरपरस्त को, उनके वली को बना दिया गया या उनके वकील को बना दिया गया। वली, वकील, नुमाइंदा, सरपरस्त, ये सारी चीज़ें इसके अपने अपने मफहूम हैं, लेकिन मुतय्यन है, सब जानते हैं इसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह हिदायत दी है
کہ لڑکیاں وہ اپنی طرف سے نمائندہ متعین کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے اس نمائندہ کے لیے کہ وہ رضامندی کو متعین کر لے، جان لے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لڑکا براہ راست نمائندگی کرے گا عام حالات میں، لیکن اس کے باوجود وہ نمائندہ بنا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس نمائندگی کے نتیجے میں گویا کہ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے رضامندی۔ نکاح بغیر رضامندی کے نہیں ہونا ہے، اگر کر لیا جائے تو وہ مانا نہیں جائے گا۔ رضامندی کی شکل کیا ہوگی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، خاص طور پر آج کے حالات میں۔ آج موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں انفارمیشن کے لیے بہت سارے وسائل اور ذرائع جو پہلے نہیں تھے۔ جب پہلے کوئی گفتگو ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ براہ راست۔ رضامندی کا پتہ ہمیں کب چلے گا؟ جب براہ راست یا تو گفتگو ہو یا کوئی شخص گفتگو سن کر ہمیں بتلائے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ریکارڈنگ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں رضامندی کا پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن ان تمام وسائل اور ذرائع کا استعمال انہی شرطوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں یقین ہو، جس میں یہ پتہ ہو کہ یقینی طور پر یہ رضامندی موجود ہے۔ اس کو انالیسس کیا جائے گا۔ لڑکی یا لڑکا خود اگر براہ راست اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے تو ان سے جرح نہیں کی جائے گی، ان سے یہ پوچھا نہیں جائے گا آپ کیوں رضامند، ان کی رضامندی ہے، یہ ان کی مرضی ہے، یا وہ انکار کر رہے تو یہ ان کی مرضی ہے، بحث نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان ذرائع اور وسائل پر بحث کی جائے گی، چھان بین کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہے، اور کوئی شخص اس بحث کو اور اس جرح کو برا نہیں مان سکتا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ اسلام تو ان ذرائع کو کنڈم کرتا ہے، نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان ذرائع اور وسائل کا استعمال تو آپ کریں، لیکن براہ راست چونکہ یہ نمائندہ نہیں ہو سکتے اس لیے ان کی تحقیق کریں، ان کی چھان بین کریں۔ اس میں اگر آواز ہے تو آواز پہچاننے کا تصدیق ہونا چاہیے، اس میں اگر فوٹو ہے تو فوٹو کی تصدیق ہونی چاہیے، اس میں اگر کوئی چیز ہے تو ایسی صورت میں وہ واضح ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ایویڈنس یعنی گواہ اور دلیل موجود ہونی چاہیے۔ تو ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نکاح کی قبولیت میں ذرائع کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شرط ہے کہ ان ذرائع کو اچھے سے دیکھا جائے، چھانا پھٹکا جائے، مدلل کیا جائے، تحقیق کی جائے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے تو ایسی صورت میں نکاح کا ان ذرائع کے ذریعے، چاہے وہ ٹیلی فونک ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، کسی اور ذریعے سے ہو، ان سب کے ذریعے سے نکاح کا عمل وجود میں آ سکتا ہے اور نکاح کی رضامندی ان کے ذریعے تسلیم کی جا سکتی ہے۔ تو رضامندی بہت بنیاد ہے، اور رضامندی میں دونوں کی رضامندی کا معیار یکساں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، شریعت نے مرد اور عورت کو یکساں مقام دیا ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جس میں بعض چیزوں کو لے کر کے شریعت نے کہیں مردوں کی بات کو کمزور مانا ہے اور کہیں عورتوں کی بات کو کمزور مانا ہے۔ مثلا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں عورت اصل ہے تو عورت کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، مرد کی بات کو اہمیت وہاں نہیں دی جائے گی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں اس وقت مثالوں کے بجائے بات کہنا چاہتا ہوں جس پر آپ غور کریں۔ اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں مردوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، عورت کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اہمیت کا مطلب ان کی پرسنالٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس معاملے میں ان کی گواہ کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں ان کی وضاحت کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں ان کے سمجھ بوجھ کا مسئلہ ہے۔ تو نکاح ایک ایسی چیز ہے جس میں چونکہ دونوں کو رشتے میں آنا ہے، اس لیے دونوں کو ایکول برابر کا حق دیا گیا رضامندی کے معاملے میں کہ دونوں کو پورا اختیار ہے، چاہے وہ رضامند ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ ہاں کریں یا نہ کریں۔ اگر انہوں نے یکساں طور پر ہاں کر دیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر اس میں سے کسی ایک نے بھی منع کر دیا تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ آپ اتنا تک خیال کریں کہ اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے
اور اس کے ولی اور سرپرست نے اس کا نکاح کر دیا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اور وہ بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو اپنے نکاح کو باقی رکھنے کا انہیں اختیار ہے. چاہیں تو اس نکاح کو جاری رکھیں اور کہیں ٹھیک ہے, اور چاہیں تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں, اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں. شریعت نے اس قدر اہمیت دی ہے نکاح میں رضامندی کو, ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ حافظ.